اسکرین پر نظر آنے والا یہ ملبہ ایک ٹوئن انجن کارگو جہاز سولہائم سینڈور کا ہے جو کئی دہائیوں کی آرکٹک ہواؤں سے کھوکھلا ہو گیا ہے۔ 21 نومبر 1973 کے دن C-11 طیارے کا 5 رکنی عملہ آئس لینڈ میں نیول اسٹیشن جا رہا تھا جب درجہ حرارت -10 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی برفانی ہواؤں نے دونوں انجنز کو خوفناک طور پر فریز کر دیا اور طیارہ میلوں بلندی سے زمین پر گرا، لیکن معجزاتی طور پر جہاز میں سوار ہر شخص بغیر کسی غیر معمولی انجری کے سروائیو کر گئے۔ بعد میں انہیں US ملٹری نے ریسکیو کیا اور اس تباہ شدہ گراؤنڈڈ طیارے کے پر کاٹ دیے، انجنز کو ہٹا دیا اور جو کچھ بھی بچایا جا سکتا تھا وہ نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور 5 ٹن کے اس وزنی جہاز کے تباہ شدہ شیل کو ساحل سمندر پر چھوڑ دیا، جو آج بہت سے ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ ویسے تو بیلجیم اپنی عمدہ چاکلیٹ اور بیئر کے لیے مشہور ہے، لیکن 10 سال پہلے یہاں دنیا کا سب سے بدنام اور دلچسپ اسکریپ یارڈ موجود تھا۔ ایک لمبی قطار میں پھیلی گاڑیاں جو ایک ٹریفک جام کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ دراصل یہ جنگل میں پھیلی پرانی گاڑیاں تھیں جن کے بارے میں یہ افواہیں مشہور تھیں کہ ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے بعد امریکن آرمی نے ان کاروں کو یہاں چھوڑ دیا تھا، لیکن ان میں سے زیادہ تر کاریں جنگ ختم ہونے کے بعد بنی تھیں۔ در حقیقت یہ کاریں کینیڈین فضائیہ کے دستوں کی تھیں، جن میں سے سینکڑوں کاروں کو 1940 کی دہائی کے آخر میں نیٹو کی جانب سے بیلجیم کے قریبی قصبے وٹرون میں تعینات کیا گیا تھا۔ وٹرون اس دور میں انتہائی چھوٹا قصبہ تھا، اس لیے فوجیوں کی بہت سی گاڑیوں کی مرمت کا کام صرف ایک میکینک کے سر پر آ گیا۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں سینکڑوں کاروں کے ساتھ ایک میکینک کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ برسوں تک یہ کاریں اسی طرح زنگ آلود ہو کر سڑتی رہیں، لیکن پھر سن 2010 میں ان کارز کو ختم کر دیا گیا۔ کلاس ایکرانو پلین نامی یہ جہاز 242 فیٹ لمبا سیکرٹ ملٹری جہاز تھا جو اس وقت کے سوویت روس کا تھا۔ یہ جہاز گھومنے پھرنے کے لیے ونگ ان گراؤنڈ ایفیکٹ پر انحصار کرتا تھا۔ جب کوئی جہاز زمین کے قریب اڑتا ہے تو ہوا کا دباؤ نیچے کی سطح کے درمیان بنتا ہے، جس سے جہاز کے نیچے ہوا ایک کشن بناتی ہے۔ لہٰذا خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے ایک سیٹ کے ساتھ کلاس ایکرانو پلین طیارہ کسی بھی سمندر یا جھیل کے اوپر اور دشمن کے جنگی جہاز کے ریڈار کے نیچے صرف کچھ انجنز اوپر تک اسکیٹ کر سکتا تھا۔ ان 8 فارورڈ ماؤنٹڈ ٹربو جیٹ طیاروں کی مدد سے یہ جہاز 340 میل فی گھنٹہ کی سب سے زیادہ رفتار تک پہنچ سکتا تھا، اسی لیے اس نے ایک کشتی کی صلاحیت کو ایک ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے جوڑ دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے صرف ایک ایکرانو پلین پروٹوٹائپ جسے کیسپین سی مونسٹر کا نام دیا گیا ہے جب مکمل ہوا تو 1991 میں سوویت روس ٹوٹ چکا تھا اور اسی وجہ سے ایکرانو پلین کے اس پروگرام کو بند کر دیا گیا جو آج پچھلے 30 سال سے ساحل پر کھڑا ہے، یہاں تک کہ 2020 میں اسے ایک میوزیم میں لے جایا جا رہا تھا، لیکن کیسپین سی پر 100 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد اس 264 ٹن وزنی سی مونسٹر کو ساحل سے نہیں ہٹایا جا سکا اور اسی لیے اسے مزید 5 ماہ تک ساحل پر چھوڑ دیا گیا۔ 20ویں صدی کے خلائی دور نے یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت روس کے درمیان اس مقابلے کو ہوا دی کہ کون سب سے بڑا راکٹ جہاز بنا سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور تیز رفتار جیٹ سے چلنے والی گاڑی ٹربو جیٹ ٹرین کی تخلیق بھی ہوئی، جسے 1960 کی دہائی میں امریکن انجینئر ڈان ویڈزیل نے بنایا تھا۔ ویڈزیل کے پاس جیٹ انجنوں کو ٹرینوں میں شامل کرنے کا ایک عجیب آئیڈیا تھا تاکہ ٹرینز کو پٹریوں پر تیزی سے دوڑایا جا سکے، اور اسی مقصد کے لیے M497 کے 5000 ہارس پاور کے ساتھ 2 انجن بنائے گئے۔ اس انجن کے تجربے کے بعد اس کی سپیڈ 183 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ جیٹ انجنز کی اس ناقابل یقین ترقی نے سوویت روس کو اپنے لیے جیٹ انجنز بنانے کی طرف راغب کیا اور 1970 کی دہائی تک اس حیرت انگیز مشین نے جنم لیا۔ سوویت روس کے انجینئرز نے ایک پرانے ER-22 انجن کے ہیڈ کو نئے سرے سے ری ڈیزائن اور جدید بنایا، جس کے اوپر کوولیویاک 40 کے 2 ٹربو جیٹ انجن لگائے گئے
लेकिन जब इसका तजुर्बा किया गया तो वो सिर्फ 155 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच पाई। अगरचे ये बहुत अच्छी स्पीड थी, लेकिन इसके हम मनसब अमेरिकन जेट की तरह काम करना बहुत महंगा पड़ा था और इस ट्रेन का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था। इसीलिए इस प्रोटोटाइप जेट इंजन को खत्म कर दिया गया और इसे रेल कार फैक्ट्री के पीछे एक गैर इस्तेमाल शुदा ट्रैक पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां ये आज भी 40 साल से एक भूले भटके इंजन की तरह अकेली खड़ी है। इस लैम्बोर्गिनी की फोटो को कैमरामैन एंड्रयू लॉरेंस ने एक सुबह नॉर्थ लंदन से सफर के दौरान कैप्चर किया था। उस सुबह एंड्रयू ने अचानक इस पर्पल कलर वाली $2,50,000 मालियत की लैम्बोर्गिनी कार को रोड के किनारे एक रॉन्ग वे में खड़े देखा। उस कार का मालिक कहीं नजर नहीं आया। एंड्रयू ने पुलिस को कॉल की, पुलिस पहुंची और इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि ये कार बिट स्टॉक्स के फाउंडर और बिटकॉइन के करोड़पति माइकल हडसन की कार है। हडसन जब ये कार ड्राइव कर रहे थे तब कार एक पानी के घड़े से टकराई और खाई में जाकर फंस गई। हडसन ने इस कार को छोड़ा और मदद के लिए पैदल चल पड़े। खुशकिस्मती से $2.5 लाख की कार को पहुंचने वाला नुकसान बहुत कम था, लेकिन इतनी महंगी कार का सड़क के किनारे लावारिस खड़ा रहना बहुत हैरान कुन था। शिपकाउ जर्मनी के खूबसूरत सब्ज घास के मैदान में एक 170 फीट ऊंची मशीन मौजूद है, जिसके एक सिरे पर 40 फीट कुतर का व्हील एक जंग आलूद हथियार की तरह लगता है। इस मशीन को जब वहां के रहने वाले शहरियों ने सन 2002 में डिस्कवर किया तो उनका ख्याल था कि ये एक माइनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला बड़ा बाल्टी व्हील एक्सकावेटर 258 है। जैसे ही इस मशीन के व्हील का अगला हिस्सा मुड़ता है, इसके साथ जुड़ी हुई बड़ी बाल्टियां इसे प्रोसेस करने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर गिराने से पहले जमीन खोदकर खींच लेती हैं। ये फैक्ट्री टैंक की तरह की पटरियों पर नस्ब होती है जो तकरीबन 20 फीट फी मिनट की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन ये मशीन बैगर 258 नहीं थी, बल्कि ये बैगर 1473 थी, जिसे 1965 में दोबारा तामीर किया गया था और उसे ब्लू वंडर कहा जाता था। इस मशीन को 2002 में यहाँ छोड़ दिया गया था क्योंकि इसके एक्सकावेटर का काम खत्म हो चुका था और बहुत ज्यादा बड़े साइज की वजह से इसे दूसरी जगह ले जाना बहुत महंगा था और आज ये एक महफूज लैंडमार्क है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।